دوستو کیا ہوا تھا کہ جب محمد رفیع صاحب نے مکہ میں اذان دی تھی، کہا جاتا ہے کہ لوگ اس سریلی اذان کو سن کر رونے لگے تھے۔ یہ بات سن 1971 کی ہے کہ جب محمد رفیع صاحب نے حج کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حج کرنا اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ شہر جاتے ہیں اور خدا کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے اور بیت اللہ کی زیارت کرے۔ یہی خواہش دنیا کے مشہور سنگر محمد رفیع صاحب کی بھی تھی، اور انہوں نے اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی میں 2 بار حج کیے تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد رفیع صاحب کی آواز دنیا کی سب سے سریلی اور خوبصورت آواز ہے۔ وہ دنیا کے مشہور سنگروں میں سے ایک تھے، اور محمد رفیع صاحب نے اپنی پوری زندگی میں 2 بار حج کیے تھے۔ اس وقت محمد رفیع صاحب کا نام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ جب وہ پہلی بار حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے نورانی ماحول کو دیکھا تو ان کے دل میں مکہ معظمہ میں اذان دینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو اس کے بارے میں وہاں کی انتظامیہ کمیٹی سے درخواست کی کہ میں مکہ معظمہ میں اذان دینا چاہتا ہوں۔ تو وہاں کی انتظامیہ نے محمد رفیع صاحب کو مکہ معظمہ میں اذان دینے کی اجازت نہیں دی، اور انتظامیہ نے انہیں یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ یہاں پر کسی باہر کے آدمی کو اذان دینے کی پرمیشن نہیں ہے۔ جب بعد میں انتظامیہ کمیٹی کو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کے مشہور سنگر محمد رفیع صاحب ہیں اور ان کی آواز بہت خوبصورت اور سریلی ہے، تو انہوں نے رفیع صاحب کو اذان دینے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد محمد رفیع صاحب نے حج کے دوران کچھ اس انداز میں اذان دی۔ اس سریلی اذان کو مکہ کے تمام حاجیوں نے پسند کیا، اور ان کی یہ اذان دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ آئیے آپ کو محمد رفیع صاحب کی زبانی وہ اذان سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله۔ دوستو آپ نے محمد رفیع صاحب کی زبان سے اس خوبصورت اذان کو سنا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت اور حاضری کے بعد ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی تھی کہ وہ مکہ معظمہ میں اذان دیں، اور اللہ نے ان کی اس خواہش کو پورا بھی کیا۔ محمد رفیع صاحب نے حج کرنے کے بعد فلموں میں گانا گانا بند کر دیا تھا۔ ان کے اندر مکہ معظمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر سلام عرض کرنے کے بعد ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ وہ اس گانے کی دنیا سے بالکل الگ ہو گئے تھے۔ اللہ نے آپ کو ایسی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی جسے ہندوستان کے ہر مذہب کے لوگوں نے پسند کیا تھا۔ آپ کو محمد رفیع صاحب کی آواز میں یہ اذان کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک، چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔